بابا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا۔ اپنی آواز نیچے رکھو۔ کیا تم اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو؟ وہ سخت بدمزہ ہو گئے تھے۔ بابا جان، مجھ میں اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ ہم لوگوں کی ایج ڈفرنس دیکھیں۔ میں اس سے 8 سال بڑا ہوں۔ مجھے شادی کے لیے ایک میچور لڑکی چاہیے، نہ کہ ایک چھوٹی سی بچی۔ مجھے سمجھنے والی بیوی چاہیے، ایک نادان لڑکی نہیں۔ میں گھر بسانا چاہتا ہوں، کسی بچی کو اڈاپٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تمہاری بات مکمل ہو گئی ہے؟ وہ بے تاثر نگاہوں سے اس سے سوال کرے تھے۔ جی بابا جان، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب میری بات سنو۔ اگر تم نے میری بھتیجی سے نکاح نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا اور ساری جائیداد اپنی بھتیجی کے نام کر دوں گا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے میرا جائز حق نہیں چھین سکتے۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں جو جی چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ بابا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور جس لڑکی کی آپ سائیڈ لے رہے ہیں وہ میرے برابر کی بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک معمولی سی گاؤں میں رہنے والی سادہ سی لڑکی ہے۔ آپ کیسے اس کے ساتھ مجھے کمپیئر کر سکتے ہیں، اور پھر کیسے اس کو مجھ پر فوقیت دے سکتے ہیں؟ میں آپ کی سگی اولاد ہوں، آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں بابا جان۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا جان سے عزیز اس پر ایک معمولی سی لڑکی کو فوقیت دے رہے۔ اس نے تو کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی کزن کی اس دنیا میں موجودگی کے بارے میں بھی آج ہی علم ہوا تھا، جب وہ لوگ اس سے ملنے کے لیے گاؤں آئے تھے۔ میرا یہی فیصلہ ہے اور میں آخری سانس تک اپنے فیصلے پر قائم رہوں گا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ سیاست دان بھی تھا، اور بہت جلد اپنے گاؤں کا سردار بھی بننے والا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کی بات ماننے سے انکار کرتا تو نہ صرف سرداری اس کے ہاتھوں سے چلی جاتی، بلکہ اس کا باپ، اس کا نام اور جائیداد سے سب کچھ جدا ہو جاتا، جس کے بل بوتے پر وہ من مرضی کرتا تھا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کچے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھل کر مسکرا دیے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کی بھتیجی کو تھوڑی سی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، مگر یہ تکلیف کم از کم اس تکلیف سے 100 گنا اچھی تھی جو اسے ابھی ملنے والی تھی۔ وہ واپس بڑے کمرے میں آگے جہاں پر سارے مہمان موجود تھے۔ جمال صاحب، کیا بنا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ خیر، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ زحمت مت کیجیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس معمولی اور 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ کوئی شادی کرنا پسند کرے گا۔ بہن جی دیکھیے، اگر میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو آپ اس عزت کو ہضم کیجیے۔ بار بار میری بھتیجی کی ذات کے بارے میں اس طرح سے بات مت کریں، ورنہ میں بالکل بھی آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی ایک فون کال پر پولیس کو بلا کر آپ کو تھانے میں قید کروا سکتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ آمنہ بیگم تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے جمال صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر انہوں نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تبھی سالار خان بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر وہاں پر موجود سب لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دب لی تھی۔ وہ جسے دلہن بنایا گیا تھا اور جس کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی فنا ہو جائے گی، جب اس کو پتہ چلا کہ نورپور گاؤں کا سردار، جو کہ اس کا کزن بھی تھا، اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کر پائی تھی۔ سالار خان کو اس نے صرف ایک ہی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کی دیوانی ہوئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی سالار خان کو دعاؤں میں نہیں مانگا تھا۔ جانتی تھی کہ اس طرح کی دعا کبھی پوری نہیں ہو سکتی، خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنی ظالم ممانی جان کے پاس تھی۔ اس کے لیے بہت سے اچھے رشتے آئے، مگر اس کی ممانی نے سب رشتوں سے ہی انکار کیا تھا۔ بھائی واہ، تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک بہت ہی ہینڈسم سردار مل رہا ہے، بانو نے اس کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تو پریشے شرما گئی تھی۔ اس کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھی، جبکہ وجود بھی آہستہ آہستہ کپ آ رہا تھا۔ محترمہ، گاؤں کی نئی سردارنی بننے والی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم
سردارنی بننے کے بعد ہمیں بھول جاؤ گی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں تم لوگوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم لوگوں کے دم پر ہی تو میں زندہ ہوں اور سانس لے رہی ہوں۔ اگر تم لوگ میرے ساتھ نہ ہوتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ چلو اب دکھی باتیں مت کرو اور اپنے اچھے مستقبل کے خواب دیکھو۔ انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا۔ اس کو اسٹیج پر لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ نارمل سے میک اپ میں اور شدید گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ اس وقت بہت خراب لگ رہا تھا۔ جب سالار نے اس پر ایک نظر ڈالی تو اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ گاؤں کی جاہل لڑکی سے میری شادی کر دی ہے۔ یا میرے اللہ، میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کروں گا؟ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرمانا۔ مولوی اس سے سوال کر رہا تھا جب وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو دلاسے دینے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ اس کے ابا نے جب اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ یکدم ہی ہوش کی دنیا میں آیا۔ ابا جان کی گھوری پر اس کو ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ مولوی اس سے سوالات کرنے لگا۔ پہلے لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی گئی اور پھر اس سے پوچھا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں قبول ہے بولا، یوں جیسے وہاں پر موجود سب لوگ پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ جیسے ان دونوں کا نکاح ہوا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ پریشے کے ماموں جان اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ میری بچی کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ میری بچی کی زندگی میں ڈھیر سارے خوشیاں لکھے اور اس کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نواز دے۔ اس نے اپنی ہرنی جیسی نگاہیں اٹھائی جہاں پر خوف تہرا تھا۔ ماموں جان، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری جان، تم ایک نہیں دو پوچھو۔ ماموں جان، کیا سالار اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیا آپ نے واقعی ان کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ ارے نہیں میرے بچے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تو تمہیں بہت پسند کرتا ہے، وہ تمہیں اکثر ہی مجھ سے تمہارے بارے میں بات کیا کرتا تھا، اور آج میں یہاں پر تمہارا رشتہ ہی مانگنے کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے ہر طرح سے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر پریشے کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جو کچھ اپنے کانوں سے سنا تھا وہ کسی بھی صورت نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی میں اس کو بٹھایا گیا۔ وہ خود کو خوش قسمت ترین محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی ایک محل نما حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سالار وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنی بڑی ممانی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جویریہ بیگم نے حیرت سے پہلے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ناپسندیدہ نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ کہانی کسی حد تک ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی۔ وہ اپنی بیگم کو لے کر سائڈ پر ہو گئے تھے، جبکہ ملازمہ نے پریشے کو سالار صاحب کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر پریشے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا اور اس طرح کے کمرے وہ صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ کیا زبردست ذوق ہے اس انسان کا! مجھے تو لگتا ہے کہ میری کسی ہیرو سے شادی ہو گئی۔ اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو اللہ جی۔ لیکن جب شیشے میں جا کر اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے رونا آنے لگا۔ اس کا میک اپ اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کی شکل اتنی خراب نہیں تھی جتنا خراب اس کا میک اپ ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے پاس اپنا کوئی ڈریس موجود نہیں تھا۔ اس نے الماری سے سالار کی ٹی شرٹ اور پینٹ نکالی۔ توبہ، کتنا لمبا ہے یہ انسان! وہ اس کی ہائٹ کا اندازہ لگاتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس پینٹ کو نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا اور شرٹ بھی اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ آج واپس نہیں آنا چاہتا تھا، مگر ابا جان نے دھمکی دے کر دوبارہ سے واپس بلا لیا تھا۔ اب جب تک وہ سردار نہیں بن جاتا تھا تب تک اس سے اپنے ابا جان کی ہر وقت بات ماننی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت پر وہ اش اش کر اٹھا تھا، جو اس وقت اس کے کپڑوں میں موجود تھی اور ہر چیز کو استحقاق سے استعمال کر رہی تھی، اور اب اس کے ہی کنگھے سے اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسے عجیب سی کوفت محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزیں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔
ایک زمانے میں اس کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی، اس نے کبھی اپنی استعمال کی چیزیں اسے بھی نہیں دی تھی، جبکہ وہ لڑکی اس کے خیالوں کی دنیا سے مکمل طور پر انجان، ہر چیز کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں سے اپنا کنگھا لے لیا۔ تم نے کس کی اجازت سے میرے کپڑے پہنے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خون خوار انداز میں دھاڑا تھا۔ ماموں جان نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی جو چیز ہے وہ میری ہے اور میں آپ کی اجازت کے بغیر وہ استعمال کر سکتی ہوں، کیونکہ اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف سے انتہائی معصوم بھلا جواب موصول ہوا تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دیکھو لڑکی، میری بات سنو۔ جواب میں وہ اس کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ سالار نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی بری وہ میک اپ میں نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے لگے گا ایسی صلاحیت تھی اس میں۔ مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہ نکاح میں نے اپنے بابا جان کی وجہ سے مجبور ہو کر کیا۔ اگر میں اس نکاح سے انکار کر دیتا تو وہ کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کا وجود پھر سے لرزنے لگا۔ میں ماموں جان کو بتاؤں گی۔ کہاں پر جا رہی ہو تم؟ وہ اس کو کھینچتے ہوئے بولا۔ اگر اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ میں یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہیں لایا۔ شکر کرو اس بڈھے ذلیل انسان سے میں نے تمہاری جان چھڑوائی ہے، ورنہ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو ابھی اپنی کمائیگی پر افسوس بنا رہی ہوتی۔ انتہائی نفرت کا اظہار کرتا ہوا وہ اس کو شدید زہر لگ رہا تھا۔ پریشی کو غصہ کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ آپ بہت ہی برے ہیں، ابھی تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ سارے بال تم نے یہاں پر کیوں رکھے ہوئے؟ ابھی اور اسی وقت انہیں اٹھاؤ، ڈسٹ بن میں پھینکو۔ مجھے اپنے کمرے میں ذرا سی بھی بے ترتیبی نہیں چاہیے۔ اگر تم ڈسپلن قائم نہیں رکھ سکتی تو تم میرے کمرے سے نکل سکتی ہو اور اپنے سارے کپڑے تم الگ سے رکھا کرو گی۔ میرے کپڑوں کے ساتھ اپنے کپڑے مکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہدایت دے رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھیلائے اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ آپ سے زیادہ برا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، فکر مت کرو، تمہیں مجھ سے برا انسان کبھی ملے گا بھی نہیں۔ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ بات سن کر اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے پاؤں دائیں بائیں گھمانے لگی۔ میں نے تم سے کوالیفیکیشن پوچھی ہے، ڈانس کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اس کی حرکتوں کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ وہ اصل میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیے تھے، مگر میں 2 پیپرز میں فیل ہو گئی ہوں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں مجھے یہی لگ رہا تھا۔ میں دوبارہ تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہارا کام خاموشی سے میرا حکم ماننا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اس کے لبوں پر ایک شرارت سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ یوں تو کسی کے ساتھ بھی شرارت نہیں کرتا تھا، نہ کسی سے فضول بات کرتا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو تنگ کرے۔ میری شرٹ اتارو۔ یہ سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ جی؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری شرٹ میرے حوالے کرو۔ وہ میں اس نے باقاعدہ لرزنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے چہرے کے نقش کو حفظ کرنے لگا تھا۔ جو بھی تھا ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق تھا، جس کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ بھی قائم کر سکتا تھا، لیکن اس کی ایسی کوئی بھی خواہش نہیں تھی۔ اس کو ایک میچور بیوی چاہیے تھی۔ کافی دیر تک اس نے اس کی سانسیں یوں ہی روکے رکھی اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سونا چاہیے، وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، صوفے پر جا کر سو جا۔ صوفے پر کیوں؟ میں تو بیڈ پر سوں گی۔ تو ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ بازو پھیلا کر لے گیا اور اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے صوفے پر ہی سونا چاہیے، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ معصومیت سے اپنا سر جھکا کر وہ صوفے پر دوسری جانب کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمروں میں گونج رہی تھی، کیونکہ آج کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ وہ گہری سانس کرتا اٹھا، اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اب اس کے چہرے کو گھورے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ابھی تک سو رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ پکی نیند تو اس لڑکی کی ہے، یا میرے اللہ، یہ میں کہاں پر پھنس گیا ہوں، اس نے کوفت سے سوچا تھا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے سے پریشان تھا۔ ابھی تک اس نے اس کے بارے میں اپنی سوسائٹی میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر سچ کہا جائے تو اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ سب لوگ اس کا مذاق بنائیں گے کہ خود سے 8 سال چھوٹی معصوم لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا، جو ابھی تک 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پریشے کے والدین 10 سال پہلے کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ پریشے کے چھوٹے ماموں نے اس کی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے، ان کی ایک بہت بڑی حویلی تھی، ان کا کاروبار بھی ایک بڑے پیمانے پر پھیلا تھا۔ گھر میں پیسے کی ریل بیل تھی، مگر اس سب سے پریشے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کی حویلی میں ایک نوکرانی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ سال میں اس کی ممانی اس کے لیے صرف 2 نئے جوڑے بناتی، اور یہ بھی اس کے ماموں جان کو دکھانے کے لیے تھا، ورنہ وہ اپنی کزنوں کی اترن پہنا کرتی تھی۔ پورا دن وہ حویلی کے کام کرتی رہتی، اور پھر رات کے وقت اسے تھوڑا سا کھانا دیا جاتا۔ کبھی کبھار اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو رات کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ اس نے FSC تک تعلیم گھر میں ہی بیٹھ کر حاصل کی تھی، چونکہ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور اس کا کزن بھی اس پر اکثر ہی عنایت کر دیتا تھا۔ اس کے کزن نے ہی اس کا پرائیویٹ داخلہ کروایا تھا۔ فرسٹ ایئر تک تو وہ اچھے نمبر لیتے آئی تھی، لیکن سیکنڈ ایئر میں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی 2 سبجیکٹ میں سپلنگ آ گئی تھی۔ جہاں تک سالار کا سوال تھا تو وہ اس کے بڑے ماموں جان کا بیٹا تھا۔ اس کے بڑے ماموں پچھلے 12 سالوں سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے وہ واپس آئے تھے، مگر وہ اپنے کاروبار میں اس حد تک مصروف تھے کہ انہیں پریشے سے ملنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر جب کچھ دنوں کے بعد انہیں اپنے خاندان والوں سے پتہ چلا کہ وہ وہاں پر نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ بے چین ہوئے۔ ان کی بہن بھی بار بار ان کے خوابوں میں آ رہی تھی اور ان سے اپنی بیٹی کا ذکر کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سالار کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سالار 12 سالوں کے بعد دوبارہ سے گاؤں جا رہا تھا۔ اس دن اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اسے ایک پارٹی بھی اٹینڈ کرنی تھی۔ اس نے اپنے بابا کو بار بار انکار کیا تھا، مگر اس کے بابا نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ سالار خان بلا شبہ اپنی مرضی کا مالک تھا، لیکن بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے تھے کہ وہ اپنے بابا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان سے ضد نہیں کر سکتا تھا، اور اس دن گاؤں میں جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خطا ہو گئی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی شادی اس کی ممانی جان پیسوں کے عوض ایک بہت بوڑھے شخص سے کر رہی تھی۔ جب اس کے ماموں جان کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے واویلا مچایا۔ ان کی بھابھی نے یہی شرط رکھی تھی کہ میں ایک ہی صورت میں یہ لڑکی آپ کے حوالے کروں گی، اگر آپ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں۔ آمنہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ سالار کی شخصیت اور اس کی فطرت سے واقف تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ سالار کسی بزنس مین کی بیٹی سے ہی شادی کرے گا، ایک معمولی لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا، جو کہ ابھی صرف اور صرف 17 سال کی تھی۔ لیکن جب سالار نے حامی بھر لی تو پورے خاندان کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ آمنہ بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی بیٹی ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتی رہی، کیونکہ اسے بچپن سے ہی اس کی ماں نے یہی سمجھایا تھا کہ جب تم جوان ہو جاؤ گی تو تمہارا نکاح میں سالار سے کرواؤں گی۔ بچپن سے ہی وہ سالار کے خواب دیکھتے ہوئے پروان چڑھی تھی، اور اب جب اپنی نظروں کے سامنے اس نے سالار کو اپنی ناپسندیدہ کزن کا دلہا بنتے دیکھا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ آمنہ بیگم کو بھی رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ انہیں اس کے کچے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اور یوں محترمہ پریشے، جو کہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، وہ زندگی کی نئی شروعات دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔
12 بجے کا وقت ہو گیا تھا، وہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اس کی ممانی جان برے برے منہ بنا رہی تھی۔ انسان میں ذرا سی شرم اور حیا ہوتی ہے، مگر یہ کیا جانے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو سنا رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی کان لپیٹ کر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ بیٹا، ہم 2 ہی دنوں کے بعد عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری غیر موجودگی میں اس لڑکی کا بہت خیال رکھنا۔ اس لڑکی کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دینا اور نہ ہی اس کو پریشان کرنا۔ آپ کو یہ ساری ہدایات اس شیطان کی پوٹلی کو دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنگ کیا ہے؟ اس کی امی فوراً سے بولی تھی۔ نہیں، بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ تو ان دونوں کے وہاں سے جانے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جس دن ان کی فلائٹ تھی، اس دن حویلی واپس آنے کے بعد اس نے ملازموں کو فارغ کر دیا۔ رانی، جلدی سے میرے لیے آملیٹ بنا کر دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پریشی کی خوبصورت آواز سن کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رانی حویلی میں موجود نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کہاں چلی گئی؟ آج کے بعد حویلی کے سارے کام تم خود کیا کرو گی۔ مگر ماموں جان نے تو کہا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، تمہارے سر کا سائی میں ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پریشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اس سے بدلہ لینے والا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں آسانی سے اس کے قابو میں آنے والی تھی۔ شام کے وقت سالار کے دوست آ رہے تھے۔ سالار نے حویلی میں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی رکھی تھی، کیونکہ وہ کافی عرصے کے بعد امریکہ سے واپس آیا تھا۔ خبردار، جو تم ان لوگوں کے سامنے آئی اور کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اس نے جھٹ سے جواب دے دیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنی کارکردگی پر مسکرا رہی تھی۔ سب لوگ باہر کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی خاموشی سے ان کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں کیوں ان لوگوں سے چھپاؤں؟ کون سا میں نے گناہ کیا؟ میں سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہے۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گئی اور فاریہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ فاریہ سالار کی دوست کی بیوی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ فاریہ نے غصہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جیسے اس کی نگاہیں اٹھائی تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ سامنے ایک بے تحاشا حسین کم عمر لڑکی کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیے تھے۔ او ہیلو، آپ کا تعارف؟ فاریہ بہت ہی ہنسمکھ لڑکی تھی۔ میں سالار کی بیگم ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے گلے ملنے لگی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ فاریہ نے بے یقینی سے کہا، کیونکہ اسے اپنی آنکھوں پر واقعی یقین کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گی؟ اصل میں میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی تھی اور ریسٹ کر رہی تھی۔ اوور ایکٹنگ کیسے کی جاتی ہے، یہ کوئی اس محترمہ سے پوچھتا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھک گئی۔ اف، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ پین پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ ضبط کے مارے لال تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں تھوڑی ہی دیر میں خون ٹپکنے لگیں گی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ اوہ، تمہیں بھول گئی ہوں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ تمہیں میری بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، آج میں یہ تمہارا شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا دوپٹہ اس سے الگ کیا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب کی بار اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے قریب نہیں آ رہا، وہ بس اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور وہ قربت کے خوبصورت لمحات اس کے انتقام کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ شخص صرف اسی وقت اس کے پاس آئے جب اس شخص کے دل میں اس کے لیے محبت ہو۔ اس کو بیڈ پر لٹاتا وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ سالار کی نظر اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ یار 5 منٹ کے اندر اندر میرے پاس پہنچو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دراصل ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے دوست کی آواز سن کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ اس کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے، وہ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یا میرے اللہ، اف، میری دھڑکنیں، اس کی دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ سالار خان کی قربت بہت ہی جان لیوا ثابت ہونے والی تھی۔ بدلے کے طور پر سالار خان نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا دھماکہ کیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو سالار خان نے ان کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا میں دوبارہ داخلہ کروا رہا ہوں، جلدی سے یہ پیپرز کلیئر کرو اور پھر اس کے بعد تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ کرواؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو جب لوگ مجھ سے میری بیوی کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پوچھیں تو میں ان کو بتاؤں کہ میری بیوی 12 فیل ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا تعلق زیادہ عرصے تک چلے گا۔ یہ بات سن کر اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ وہ اسے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سالار جیسا بھی تھا وہ اسے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور ہوتی کیسے نہ، وہ اس کی زندگی میں آنے والا ایک پہلا مرد تھا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو خالی الذہن دیکھ کر اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، اس نے جھٹ سے کہا۔ کل میں تمہارے لیے کتابیں لے آؤں گا، مگر مجھے میتھ بالکل نہیں آتی۔ میں 11ویں میں بھی بڑی مشکل سے میتھ میں پاس ہوئی تھی۔ کیا آپ مجھے کوئی ٹیوٹر رکھ دیں گے؟ ٹیوٹر کی کیا ضرورت، میں خود ہوں نا تمہیں پڑھانے کے لیے۔ روز شام کو 5 بجے تم میرے پاس میری لائبریری میں آیا کرو گی، اور یاد رکھنا کہ میں 1 منٹ بھی دیری برداشت نہیں کرتا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون سا دن ہوگا جب میرے شوہر نارمل انداز میں مجھ سے بات کریں گے۔ محترم کے دھمکیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور دھمکیوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں پیپرز اس کے سامنے بڑی مشکل سے پاس کر لیے تھے۔ اس کے بعد سالار نے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا۔ وہ اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار میں بھی بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سیاست کا سارا سسٹم بھی اس کے سر پر ہی تھا۔ وہ زیادہ لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے جب بھی کسی پر اعتبار کیا تھا سب نے ہی اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ سارے کام اپنے بل بوتے پر ہی کرنا پسند کرتا تھا۔ یہ سب کچھ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اور پہلے ہی دن اس کا سردار ارمان کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا تھا۔ سردار ارمان اس کو برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ دراصل ایک بار وہ شکار کھیلنے کے لیے پریشے کے گاؤں گیا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس آ رہی تھی اور کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ سردار ارمان نے ایک جھلک دیکھی اور ایک جھلک میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر پھر سامنے بھیڑ بکریاں آ گئی تھی اور وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئی۔ نہ تو وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا پا رہا تھا اور نہ ہی اس کو آواز دے پا رہا تھا۔ بعد میں اس نے اس کو پورے گاؤں میں تلاش کیا، مگر وہ اس کو کہیں نہیں ملی تھی۔ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا، اور آج برسوں کے بعد اس کا اس چھوٹی سی لڑکی سے پھر سے سامنا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کس طرح سے اس کے بارے میں سب کچھ جانا ہے، کیسے اس کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسانا ہے۔ جس لڑکی سے پریشے کی دوستی ہوئی تھی وہ سردار ارمان خان کی ہی کزن تھی، اور اسی نے سردار ارمان خان کو بتایا تھا کہ اس کی شادی سردار سالار سے ہو چکی ہے، لیکن جن حالات میں ہوئی تھی وہ بہت ہی پیچیدہ تھے، اور اب ان دونوں کے درمیان اس طرح کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو میاں بیوی کہہ کر پکارا جا سکے۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے مکمل طور پر لا تعلق۔ سردار ارمان یہی سب کچھ ہی سننا چاہتا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ قدرت نے اس کو ایک اور موقع دے دیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس دن سالار واپسی پر اسے لینے کے لیے نہ آیا تو وہ ارمان کی گاڑی میں اپنی حویلی آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلی بھی تھی۔ سالار نے جب اسے ارمان کی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کیونکہ ارمان اس کے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ اس نے پیچھے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ نمرا سے دوستی توڑ دے،
مگر پریشے نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے تو اسے ایک سچی اور اچھی دوست ملی، وہ کیسے اسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ جہاں تک سالار کا سوال تھا تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس کو پسند کرنے لگا تھا، مگر وہ اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ عاجز آ جاتا۔ کبھی کبھار جب اس کی شرارتیں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی تو اس کو ڈانٹے بغیر نہ رہ سکتا۔ ابھی تک اس نے پیچھے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اپنے کسی عمل سے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کی ذات میں کتنی دلچسپی لیتا ہے۔ پریشے بھی اپنی زندگی میں مگن تھی، اور پھر اس دن دوبارہ سے پیچھے سے ایک غلطی ہو گئی۔ سالار کو بتائے بغیر ہی وہ نمرا کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر سردار ارمان خان بھی موجود ہوگا۔ انہوں نے وہ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ سالار جو کہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اچانک ہی اس کا موبائل وجہ اس کے خاص آدمی نے اس کو کچھ تصویریں بھیجی تھی، جس میں اس کی بیوی اس کے دشمن کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوششوں میں ناکام ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ آج وہ کچھ غلط کر بیٹھے گا، مگر نہیں، وہ کمزور مردوں میں سے نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں خود پر قابو رکھنا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ جب منع کیا تھا میں نے تو کیوں دوبارہ سے وہی حرکت کی؟ آپ کس بارے میں بات کریں؟ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت پریشے کو اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سائیں جی، پریشے کا وجود خوف سے لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، مگر سالار صاحب کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گے، تو تم کس کی اجازت سے حویلی سے باہر نکلی ہو؟ اس کے بازو کو پکڑ کر سالار نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے ہونٹ سالار کے سینے سے جا کر ٹکرائے تھے۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھے تھے۔ ایک تو وہ کھڑوس انسان پہلے ہی ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا تھا، دوسرا جب وہ غصے میں ہوتا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں، اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر بلند کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ وہ سائیں جی، وہ میں۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی، مگر سالار نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خون خوار نظروں میں بولا، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ میں یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تمہیں نہیں لایا۔ جس مقصد کے تحت تم یہاں پر آئی ہو اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اب کی بات اس نے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گر گئی تھی اور سسکنے لگی۔ دوبارہ اگر میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھ آئی میری بات؟ یہ کہہ کر تن فن کرتا وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ پریشے کے دل کی دھڑکنیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سالار کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ سردار رومان خان کی حویلی کی طرف تھا۔ آج تمہارے ساتھ میں جو حشر کروں گا وہ حویلی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دل ہی دل میں عہد کرتا ہوا اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ 15 منٹ کے اندر وہ اس کی حویلی کے پورچ میں موجود تھا۔ ارے سالار صاحب، بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آخر آپ آ ہی گئے۔ ارمان نے اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر جیسے ہی یہ بات کہی، جواب میں سالار نے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر رسید کیا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کے گارڈز تیزی سے آگے بڑھے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ میری بیوی سے دور رہنا، وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ کس بیوی کی بات کر رہے ہو جس کو تم کوئی حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، جس کو تم ابھی تک دنیا کی نظروں کے سامنے نہیں لائے؟ ذلیل انسان، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے گریبان کو پکڑ کر وہ خون خوار لہجے میں چلایا تھا۔ میں اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں وہ میرا اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں سے دور رہو۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں،
میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اپنی ناک سے خون صاف کرتے ہوئے وہ نارمل انداز میں بولا تھا، چلو بیٹھو، 2 گھڑی مل کر باتیں کر لیتے ہیں، میں نے تم سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے۔ ارمان خان نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی کوئی بھی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن ارمان کے احتجاج کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں پر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ وہ عورت تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑا ہوا ہے ارمان خان، تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھو، اور دوبارہ کبھی میری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے کرسی کو لات مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ارمان کھل کر مسکرایا تھا۔ صاحب جی، اگر آپ حکم دیں تو ابھی اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ حلوہ ہے؟ ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم لوگ اس وقت سردار سالار خان کی بات کر رہے ہو، جس کا نام سن کر اس کے دشمن کانپنے لگتے۔ اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس گاؤں کا نیا ہونے والا سردار بھی ہے اور سیاستدان بھی۔ ہم اس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے۔ خیر، مجھے اس سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ میری محبت اس کی دسترس میں موجود ہے۔ جس دن میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس دن کے بعد میرا اس شخص کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا، نہ دشمنی کا اور نہ ہی دوستی کا۔ صاحب جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوٹی بیگم صاحبہ کو حاصل کر پائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور گارڈ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا ہے، کیونکہ وہ سردار سالار خان کی عورت ہے۔ سردار سالار خان اگر اسے محبت نہیں کرتا تب بھی وہ کسی کو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں سردار خان سے گھبراتا ہوں؟ نہیں سردار جی، تو پھر سمجھ آؤ کہ وہ عورت میری دسترس میں آ چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی ناک کو بھی چیک کروانا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ سردار خان کے مکے نے اس کے ناک کی ہڈی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے حویلی کے اندر داخل ہوا، جہاں پر وہ لڑکی لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش ہونے کا امکان تھا۔ وہ خاموشی سے بازو لپیٹ کر پلر سے ٹیک لگا کر اس کو دیکھنے لگا، جو کہ زبردستی اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی۔ وہ پہلے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ لڑکی اس کی طلب تھی، لیکن اب وہ لڑکی اس کی ضد بن گئی تھی۔ پریشی اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ سالار اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ اسے کسی چیز کی کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلنے لگی تھی۔ اسے بارش بہت پسند تھی۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ چادر سے بے نیاز آسمان کے نیچے گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا پورا لباس بھیگ چکا تھا اور وہ اس کے وجود کے ساتھ چپک گیا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے اس وقت تک خوشگوار تھا جب اس کی نظر دوسرے ملازموں کے اوپر نہ پڑی، جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے اور شوق نظروں سے اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے ان کی جانب بڑھا۔ پریشے کو بھی کچھ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر کھینچتا وہ اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اگر تمہیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں اس جگہ کی زینت بنا دوں۔ وہ تلخ امیز لہجے میں بولتا پریشے کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اب کیا میں اپنے گھر میں کھل کر جی نہیں سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تم زبردستی میری زندگی میں آئی ہو۔ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے بیوی کا درجہ دیں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی قربت پر بے چین ہو جاتی، وہ اس کی قربت سے بہت زیادہ گھبراتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بیوی کا درجہ چاہیے، لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہی کرنے جا رہا ہوں جو تمہیں پسند ہے میری بیوی کو۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ویسا سلوک کریں جیسا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ بیوی کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے۔
وہ اس کی قربت کے لمحات دینے لگا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کو اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ وہ اپنے کہے پر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جب بھی وہ انسان اس کے قریب جاتا تھا اس کی حالت یوں ہی غیر ہونے لگتی۔ اب اس کی نظروں کا فوکس اس کے ہونٹوں پر تھا۔ بہت پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، پھر اس سب کا کیا مقصد ہے؟ مرد حضرات کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن کو انہیں ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس بار تو میں تمہیں معلوم ہوگا، اور جب ضرورت انسان کو تنگ کرنے لگے تو اسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی باتوں کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اگر اس کے قریب جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ کچھ آنسو اس کے سینے پر آ کر گرے تھے۔ اس لڑکی کی کپ کپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلتے بولا، پتہ نہیں کہاں پھنسا دیا ہے مام ڈیڈ نے۔ تم 18 سال کی کب ہو رہی ہو؟ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ 6 مہینوں کے بعد ہو جاؤں گی، نگاہیں جھکاتے ہوئے اس نے معصومیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ تو اب 6 مہینے کے بعد ہی مجھے اپنی شکل دکھانا، بار بار اپنے جسم کی رنگینیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس دن میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اس دن تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی میں سمجھ گئی ہوں، اور ہاں دوبارہ حویلی سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ارمان خان کا سوال ہے تو میں نے اس کا دماغ ٹھکانے پر لگا دیا۔ آپ ان کو کچھ بھی مت کہا کریں۔ جس طرح سے سالار خان نے اسے گھورا تھا وہ اپنی کہی ہوئی بات پر پچھتانے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے اس کی سائیڈ مت لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ پتہ نہیں سردار صاحب کو ان سے کیا مسئلہ ہے، وہ تو اتنے اچھے ہیں، میں تو انہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ جو سوچ رہی تھی حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی، کیونکہ سردار ارمان اب صرف ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کی سہیلی کے ہزاروں کے حساب سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پریشا نے اس سے پوچھا۔ ابھی جو کچھ میں تمہیں بتانے والی ہوں اس کو بہت ہی تحمل سے سننا، اور پینک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سالار صاحب سے اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، پلیز کھل کر بتاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ابھی میں تمہیں کچھ پکچرز بھیج رہی ہوں، پلیز کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا۔ میں تمہیں ایک ایڈریس دے رہی ہوں، مجھ سے وہاں پر ملنے کے لیے آؤ، اور میں تمہیں ساری ڈیٹیل بعد میں دوں گی۔ اس کے موبائل پر کچھ تصویریں موصول ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اس میں سالار کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ ان دونوں کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں تھا۔ جو اس کی گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ وہ ایک پرسکون زندگی گزارا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ہی جلد وہ شادی کرنے والا ہے۔ وہ اسی لڑکی کو ہی ساری دنیا کے سامنے لے کر آئے گا۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے تو اس نے تمہیں صرف اور صرف گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے اور اپنے خاندان والوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ مجھے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ نہیں میری جان، یہ سچ ہے اور تمہیں ہر حال میں اس سچ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اس گھٹیا انسان کو چھوڑ دو۔ تم میرے لیے میری بہنوں جیسی، اور میں تمہیں ہمیشہ ایک اچھا مشورہ دوں گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں اس لڑکی سے تمہاری بات کروانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسی وقت ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور نفرت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا تو اس نے اپنا موبائل زور سے دیوار پر مار کر توڑ دیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ مجھ پر آپ کی حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھڑک اٹھی تھی۔ آپ جیسے گھٹیا انسان سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا
کیا آپ اس قدر ذلیل حرکت کریں گے تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ آپ سے شادی کرنے کی بجائے میں مر جانا پسند کرتی۔ اسی وقت سالار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، تمہاری کوئی بھی فضول بات برداشت نہیں کروں گا، اور اب میں تم سے پوچھوں گا۔ ابھی نہیں، تم خود ہی آ کر مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بغیر مسئلہ سنے میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے اب آپ کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ سالار جو کہ اپنے دل میں اس کے لیے نرم گرم جذبات محسوس کر رہا تھا، جو کہ اس کو اپنی بیوی کا درجہ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کے منہ سے طلاق کی بات سن کر اسے اپنا دماغ بھگ سے اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جس نے بھی تمہارے کان بھرے ہیں، میں اس انسان تک تو پہنچ ہی گیا ہوں، اور اب تم اسی کے پاس جا کر ہی اسے ثبوت لوگی۔ دوبارہ میرے پاس یہ ساری بکواس لے کر مت آنا، ورنہ دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ غصے میں آ کر وہ بھی ایک بہت بڑی نادانی کر بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کو وقت دینا چاہیے تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ مسئلہ کیا ہے، مگر اس کی مردانگی جاگ اٹھی تھی، اس کی انا جاگ اٹھی تھی۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ محبت میں انائیں نہیں چلتی، محبت میں تو قربانیاں ہوتی ہیں، محبت میں تو محبوب کے سامنے گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، محبوب کی ہر بات برداشت کی جاتی ہے، اس کے ستم سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو پھر اس کا ایک بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ بھی شاید ایک بہت بڑا خمیازہ بھگتنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے خطا ہو گئی جو میں نے اس انسان پر یقین کر لیا، مجھے اس انسان پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماموں جان نے تو کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی ہوتی، میں کبھی یہ کیوں نہیں دیکھ پائی؟ اور اگر میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پائی تو میں اتنا عرصہ کیوں ان کے ساتھ رہی؟ میں اپنی عزت نفس کو کیوں کچلتی رہی؟ اسے نہ رہ کر بھی خود پر غصہ آ رہا تھا، اور وہ زور زور سے اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ ابھی وہ بنگلے کے اندر داخل ہونے لگی تھی کہ کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک تاریک کمرے میں موجود تھی۔ چھوٹی لڑکی، مجھے معاف کر دینا، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ دراصل سامنے ارمان خان کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے تمہارے شوہر کے خلاف میں نے جھوٹے ثبوت اکٹھے کیے، اور اب وہ 1 مہینے تک جیل سے باہر نہیں آ پائے گا۔ اس دوران ہم اسے طلاق لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ وہ بے بسی سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میرے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تمہیں تو پتا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ دوسری طرف جب سردار سالار خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بھاگا ہوا حویلی واپس آیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، وہ حویلی میں کہیں بھی نہیں تھی۔ ملازم سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ چوکیدار کی اماں کی طبیعت خراب تھی، وہ دن کے وقت ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل کمرے میں بجنے لگا۔ مجھے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سردار ارمان خان، اس بار تو میں کوئی بھی میرے چنگل سے آزاد نہیں کروا پائے گا۔ وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک حویلی کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور پولیس اندر داخل ہو گئی تھی۔ دراصل اس کے اوپر کچھ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے کیسز تھے، اور یہ سارے کیسز جھوٹے تھے، لیکن ارمان اس کے لیے اسے برباد کرنے کے لیے یہ گھٹیا حرکتیں کر رہا تھا۔ کافی عرصے سے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ پولیس اس کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ سردار ارمان خان نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے ہی اس کے پاس جیل میں پیغام بھجوایا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے تو ابھی اور اسی وقت اس کو طلاق دے دو، ورنہ اس لڑکی کے ساتھ میں جو یہ حشر کروں گا اس کا وہ پورا ملک دیکھے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہو جائے۔ صاحب جی، اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ وہاں پر موجود اس کے گارڈ نے اس سے پوچھا تھا۔ تم اس آدمی کو فی الحال اس کے حال پر ہی چھوڑ دو،
مجھے یقین ہے کہ وہ پریشے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سے میں اب خود ہی نمٹ لوں گا۔ اس کو اپنے جشن کی خوشی منانے تو دو۔ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اصل مزہ تو تب آئے گا جب جیت کے دن اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی جیت ہار میں بدل چکی ہے۔ سردار ارمان خان کو اس کے حوالے سے جتنی بھی خبریں مل رہی تھی وہ ساری ہی جھوٹی تھی۔ وہ اپنا کیس نل ثابت کروا کر جیل سے باہر آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی بیگم تک کیسے پہنچنا ہے۔ دراصل کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنی بیگم کے بازو میں ایک سوئی کے برابر ڈیوائس سیٹ کی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ارمان اس عورت تک پہنچنے کے لیے بھی کسی بھی قسم کا ہتھ کنڈا آزما سکتا ہے۔ وہ ٹریکنگ ڈیوائس تھی جس کے ذریعے وہ آسانی سے اپنی بیوی تک پہنچ سکتا تھا۔ ارمان جو کہ اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کی رسیاں کھول رہا ہے۔ پریشی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ اپنی بیوی کو حویلی بھجوانے کے بعد وہ ارمان کے پاس گیا۔ ارمان کی جب آنکھ کھلی تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے۔ ادھر دراصل قسمت نے پلٹا کھایا۔ اب جیل میں میں نہیں بلکہ تم ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر پھر سے مارا اور پھر اس کے بعد اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب دوبارہ محترم کو ہوش آیا تو وہ واقعی جیل میں موجود تھا، لیکن اس بار ان پر ایک کیس نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے کیس تھے، اور وہ سارے کیس ہی سچے تھے، اور یہ ایسے کیس تھے جو نل ثابت بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اب سردار سالار کی منتیں کر رہا تھا، مگر سردار سالار کہاں اس کو بخشنے والا تھا۔ جس شخص نے اس کی عورت کو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ پریشے کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کا آغاز کیا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس سے ایک دن بعد ہی اس نے ولیمہ رکھا تھا اور پوری دنیا کو اپنی بیگم سے متعارف کروایا۔ پریشے بھی اس کا ساتھ پانے پر بہت خوش تھی۔ سردار سالار خان یکسر ہی مختلف انسان بن گیا تھا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا، اسے بے تحاشا پیار کرتا اور اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔